الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورى شمس الضحى قدر الجدى نور الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیتی عملہ دی ہری بھری کر دے ادھی رات دنی رادا واسطے کھیتی عملہ دی ہری بھری کر دے ادھی رات دنی رادا واسطے اسا ساریاں دی حاضری قبول فرما تینو بی بی زینب دے ویراں دا واسطے او تیرے کعبے دا میں طواف کراں تینو زہرا بطول دا واسطے اسا رنگ پراریاں دی حاضری قبول فرما تینو چشت دے پیراں دا واسطے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج 3 محرم الحرام میدان کربلا میں کیا ہوا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ 3 محرم الحرام کو میدان کربلا کے اندر کیا ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا ہر دن ہمیں صبر، وفا اور دین اسلام کی سربلندی کا درس دیتا ہے۔ جب ہم 3 محرم الحرام کا ذکر کرتے ہیں تو دل میں غم سے بھر جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن تھا جب میدان کربلا میں حالات مزید سخت ہو چکے تھے یا مزید سخت ہونے لگے تھے، اور امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر آزمائشوں کا دائرہ تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آزمائش کا دائرہ تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آئیں اس کو آسان الفاظ میں جانتے ہیں کہ 3 محرم الحرام کو کربلا میں کیا پیش آیا۔ 3 محرم الحرام کا واقعہ: 2 محرم الحرام کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، یعنی کہ 2 محرم الحرام کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا تھا۔ 3 محرم الحرام کو یزیدی لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زید نے مختلف قبائل اور فوجیوں کے دستوں کو حکم دیا کہ وہ کربلا پہنچ کر عمر بن سعد کے لشکر کا ساتھ دیں۔ چنانچہ مختلف علاقوں سے سپاہی آنا شروع ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے گرد محاصرہ مزید مضبوط کیا جانے لگا۔ امام حسین کے ساتھ مرد، خواتین، بچے اور اہل بیت کے افراد موجود تھے، جبکہ دوسری طرف لشکر کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اس کے باوجود
امام حسین اور آپ کے جان نثار ساتھی ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے۔ امام حسین کا لشکر جو تھا، امام حسین کا صبر دیکھو، امام حسین کا صبر۔ میدان کربلا میں امام حسین کو معلوم تھا کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے، دشمن کے تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا تلقین فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ امام حسین کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ دین اسلام کی اصل تعلیمات کو محفوظ رکھنا تھا، اور آپ ظلم کے سامنے یعنی کہ آپ ظلم کے سامنے جھکنے کی بجائے حق اور سچائی کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اہل بیت کی ثابت قدمی۔ 3 محرم الحرام کے دن اہل بیت اطہار بھی انتہائی صبر اور ہمت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ خواتین اور بچے سفر کی تھکن کے باوجود اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور دیگر اہل بیت کے افراد امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے اور آنے والے حالات کا صبر سے مقابلہ کر رہے تھے۔ آنے والے دن جو تھے صبر کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ لشکر یزید کی بڑھتی ہوئی تعداد۔ تاریخ روایات کے مطابق 3 محرم کے بعد مسلسل مختلف دستے کربلا پہنچ رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے تاکہ ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے، لیکن امام حسین کے قافلے میں موجود افراد کی تعداد کم ہونے کے باوجود ان کے حوصلے بلند تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ حق کے راستے پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان کی قربانی کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ہمارے لیے سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 محرم الحرام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق پر قائم رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ صبر اور استقامت کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ دین کی خاطر قربانی دینا اہل ایمان کی شان ہے۔ 3 محرم الحرام کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میدان کربلا میں آزمائش بڑھ رہی تھی، دشمن کی فوج میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ لیکن امام حسین اور اہل بیت اطہار کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ انہوں نے صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مؤثر راہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور حق سچائی پر چلنے والا بنائے۔ اور اس کے علاوہ کربلا ہمیں جو سکھاتی ہے کہ طاقت نہیں بلکہ حق اور صبر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔